فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں رب العالمین نے تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور یہ سورۃ الکہف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پاک جو اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، اللہ اکبر، جسے فرشتوں کا سردار جبریل لے کر نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرماتا ہے آسمان دنیا سے۔ اللہ خود بہت بڑی عظیم الشان ذات ہے، اور اللہ ذوالجلال کا کلام وہ بھی بڑی عظمتوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، جسے اللہ ذوالجلال نے اپنی جناب سے نور بتایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو سراپا نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے، پڑھانے والے کے لیے، سیکھنے والے کے لیے، سکھانے والے کے لیے، اس میں غور و خوض کرنے والے کے لیے، فکر و تدبر کرنے والے کے لیے، اس علم کو پھیلانے والے کے لیے، قرآن پاک پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ کا کلام دنیا میں بھی نور ہے، اور قبر میں بھی نور ہے، اور آخرت کے دن میں بھی نور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال اس کلام پاک میں، قرآن مجید فرقان حمید میں، سورۃ الکہف کی آخری آیت کے اندر اللہ عظیم الشان ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو لازم ہے کہ ایسا شخص عمل اعمال نیک سر انجام دے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔
اللہ اکبر، جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور جن کے پڑھنے کا ہمیں پورا پورا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اصحاب کہف کہ جن کی تعداد 9 تھی یا 9 سے کم تھے، اور یہ اپنے زمانے کے توحیدی اور موحد اور اہل سنت اور اہل حدیث حضرات تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ان نوجوانوں کو توحید اور وحدانیت کی سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری قوم جو ہے، پوری بستی، پورا علاقہ، وہ سب اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کرنے والے۔ مفسرین اور مورخین فرماتے ہیں، اگر مجھے غلطی نہ لگے تو ان نوجوانوں کے ملک جا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، نام سے ہی خبیث تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بھلا دقیانوس بھی کوئی نام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جو بھی اس بندے بادشاہ کا نام تھا، وہ اور اس بادشاہ کی رعایا شرک کرنے والے اور مشرک لوگ تھے۔ یہ اصحاب کہف 9 کی تعداد میں نوجوان تھے، 9 یا 9 سے کم، اللہ ہی بہتر ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان نوجوانوں کو اللہ ذوالجلال نے اپنی توحید اور وحدانیت کی سمجھ عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے 2 باغ والوں کا قصہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 باغ والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورہ کہف کی آیات بینات کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک 2 باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ نے یہاں پر 2 لوگوں کا، 2 آدمیوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں کے باغات تھے۔ ایک بندہ جو ہے وہ عاجز اور انکساری کرنے والا تھا، ان میں سے ایک بندہ عاجزی اور انکساری کرنے والا تھا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ تکبر اور غرور کرنے والا تھا۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، آپ بھی سن لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مردہ ہیں، اور ان مردوں میں زندہ وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ سارے لوگ مردہ ہیں، اور مردوں میں زندہ وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سارے بھی مردہ ہیں، ان میں سے زندہ وہ ہے جو عمل کرنے والے ہیں، اور فرمایا جو علم والے ہیں، اور علم والوں میں بھی سارے وہ مردہ ہیں سوائے اس کے کہ جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ عمل والوں میں بھی سارے مردہ ہیں، ان میں زندہ وہ ہے جس کے پاس اخلاص کی دولت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایمان بھی لازم ہے، علم بھی لازم ہے، عمل بھی لازم ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سارے عمل والے بھی مردہ ہیں، زندہ وہ بندہ ہے جس کے پاس اخلاص کی دولت ہے۔ آج لوگ مسجدیں بھی بناتے ہیں، بڑے بڑے دینی پروگرامات بھی کرتے ہیں، حاتم تائی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے بھی اپنا کام کرتے ہیں، خطیب خطبے بھی کرتے ہیں، مفتی فتوے بھی دیتے ہیں، قاری قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اخلاص کی دولت جس میں نہیں ہے وہ ناکام ہے اور نامراد ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اخلاص والے بھی سارے مردہ ہیں، زندہ وہ ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہو اور انکساری ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور اخلاص بھی ہے، مگر عاجزی اور انکساری نہیں ہے، تکبر اور غرور ہوگا،
تو یہ دو باغ والوں کی بھی اللہ ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان میں سے جو ظالم اور جاہل بندہ تھا اللہ نے اس کا باغ تباہ و برباد کر دیا، ہاں جی، اور جو تکبر کرنے والا تھا اللہ نے اس کا باغ ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور جو عاجزی اور انکساری کرنے والا تھا اور جو ہے وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے والا تھا اللہ نے اس کو کامیاب کیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے یہ بات بھی بیان فرمائی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا پروردگار نے یہ دولت، یہ مال، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری دولت، یہ تو سب کچھ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے، دنیا کا حسن و جمال ہے، دنیا کی زینت ہے، جو باقی رہنے والے اعمال ہیں، جو ہمیں قبر میں کام آئیں گے، حشر کے میدان میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرمایا الصالحات، وہ بندے کی نیکیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بندے کے نیک اعمال ہیں۔ اگر کوئی چودھری ہے، سردار ہے، بھلے اصلی ہے یا نقلی ہے، اگر اسے اپنی چوہدراہٹ پر، اپنے مال پر تکبر اور غرور ہے تو انسان کو عقل کرنی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کھوپڑی میں موجود بھیجے کا استعمال کرے تو پھر عقل آئے گی نا۔ اب بندہ چودھری اور سردار ہے، پیسہ اور مال موجود ہے، اور وہ اپنی چودراہٹ پر تکبر کرتا ہے، اپنے سردار ہونے پر، اپنے پیسے اور دولت پر تکبر کرتا ہے، غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتا، غریبوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جیسے مکہ کے سرداروں اور مشرکوں کی عادت تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور پیارے نبی علیہ السلام غریبوں مسکینوں میں ہی اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تکبر کرنے والا غریب سے ہر قسم کا تکبر کرے گا، تو بندہ جب سوچے اگر کھوپڑی میں بھیجے کو استعمال کر لیں۔ دنیا میں جب انسان آیا تھا ننگا دھڑنگا تھا اور خالی ہاتھ آیا تھا، اور جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے ننگا دھڑنگا ہوتا ہے، سوائے کفن کے تین کپڑے ہی ہوتے ہیں نا، کفن کی 3 چادریں، اور خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ گیا، تو کس بات کا دولت کے اوپر، اولاد کے اوپر گھمنڈ اور غرور۔ اچھا جی، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جناب ذوالقرنین کا بھی ذکر فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھ لیں اور جناب خضر علیہ السلام کو ہم اس سورہ مبارکہ میں دیکھ لیں تو اللہ ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ان آیات میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا اور حضرت یوشع کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح انہی آیات کے اندر اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا بھی ذکر فرمایا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ اور اسی طرح فرمایا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ اور جواب میں خضر نے کہا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اگر ہم ذوالقرنین کی بات کریں تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ
اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پس جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جس بندے کو یہ پکا یقین ہو، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قیامت میں اٹھنا بھی ہے، اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، میاں مٹھو چوری کھاسیں، شاید کہ مٹھو کو بھی معلوم ہو کہ چوری کیا ہوتی ہے، لیکن اس بے وقوف کو نہیں معلوم، بس رٹا رٹایا ایک جملہ ہے، ہاں جی مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، لیکن اس کی تیاری کوئی نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ جو حقیقتاً اللہ سے ملاقات کی امید اور یقین رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے وہ نماز کبھی نہ چھوڑے، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اعمال صالح میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہاں جی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا للہ فی اللہ، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمیں کب یاد ہوں گے کہ جب ہم اس سورہ مبارکہ کو ہر جمعے میں تلاوت کریں گے، یعنی ہر جمعے کے دن میں اس کو پڑھیں گے، اور یہ صرف فضائل ہی نہیں ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح تربیت اپنی کرنی ہے، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اگر بستی چھوڑنی پڑے، اپنا مال و اسباب چھوڑنا پڑے، اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے، اپنی دنیا کو خیر آباد کہنا پڑے، کر لو، مگر اللہ ذوالجلال کی توحید پر اصحاب کہف کے 9 نوجوانوں کی طرح کوئی کمپرومائز مت کرو۔ لیکن ہم سبحان اللہ، اے جہان مٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا، ہمیں اللہ کی توحید کی ٹکے برابر پرواہ نہیں ہے۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی، باپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی، ہے جی ایسا ماشاءاللہ کے سر میں جوں کا نام تک نہیں ہے۔ اولاد حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتی، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ یا قرآن پاک کا جو پڑھنا ہے نا، صرف فضائل کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، سورۃ کہف جمعے کے دن پڑھیں اور سمجھیں، اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی رعایا کو، اپنی فیملی کو، ہم خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی اصحاب کہف کی طرح تربیت دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہ جو 2 باغ والے ہیں، ان میں سے ہم اپنے آپ کو عاجزی والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، خضر علیہ السلام سے تربیت لے کر جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو طالب علم کہے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر ہم اپنی تربیت کریں کہ ہم یاجوج و ماجوج کی طرح فسادی اور شرارتی نہ ہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات پر شرارت، بات کے اوپر جھگڑا، جب دیکھو وہ اپنی بندوق کا گھوڑا چڑھا کر کھڑے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات آ جائے محلے میں پہلوان ہوگا، ہاں جی یہ شرطہ بن کر لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم دیکھیں اللہ ذوالجلال برے لوگوں کا کیا انجام کرتا ہے۔ جناب ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج اور بستی والوں کے درمیان میں سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی، وہ لعنتی آج تک اس دیوار کے نیچے محصور ہیں، اور قیامت کے دن تک ان پر اللہ کا عذاب۔ تو شرارت کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو، متکبر، فسادی بندہ قرآن پاک سے، سورۃ کہف سے نصیحت حاصل کرے کہ دیکھیں اللہ فسادیوں کا کیا کرتا ہے۔
अब वो पूरी बस्ती थी, उन बस्ती वालों के बस में नहीं था याजूज और माजूज का मुकाबला करना। अल्लाह ने जुल्करनैन को भेजा और उसने जो है इन लोगों के आगे शीशा पिलाई हुई एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। अब वो कयामत तक, वो जब आखिर में निकलेंगे, अल्लाह अकबर, कयामत के करीब में, तो कितनी उनके ऊपर अल्लाह की लानत और किस तरह वो जिल्लत और रुसवाई के अंदर है वो लोग मुब्तला हैं, और क्या उनका हशर है, न खाने को है न पीने को पूरी तरह है। हदीस में आता है जब कयामत के करीब में ये शरारती याजूज माजूज निकल आएंगे, अल्लाह अकबर, ये नदियों की नदियां, पानी के दरिया जो है वो सेकंडों के अंदर खत्म कर जाएंगे, पी जाएंगे। क्यों? इनकी शरारतों और दहशत गर्दियों की वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर इतनी लानत कर दी कि ये क़यामत तक बुरे हाल के अंदर रहने वाले हैं। और जब निकलेंगे आखिर पर इन पर अल्लाह क्या जिल्लत नाजिल करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जिन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया, वो बद्दुआ करेंगे और याजूज माजूज की बगलों में फोड़े निकल आएंगे और फिर ये हलाक हो जाएंगे और पूरी जमीन जो है वो इन दहशत गर्दों से भरी पड़ी होगी, इन फसादियों से पूरी जमीन जो है वो भरी पड़ी होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह जुल जलाल बारिश बरसाएगा और बारिश जो है वो इन खबीसों के मुर्दों को, इनकी डेड बॉडीज को सारी बारिश बहा करके ले जाएगी। तो कुरान पाक सिर्फ फदाइल के लिए नहीं होता, अमल के लिए होता है कि हम गौर करें। जो बंदा मोहल्ले में, इलाके में, मस्जिद में, बाजार में, लोगों में दंगा फसाद करने वाला लड़ाकू झगड़ालू है, उसका अल्लाह जुल जलाल क्या हशर कर देता है। और इसी तरह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने जो पैगाम दिया कि जिस बंदे को अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, बंदा जानता है कि मैंने मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है, तो फरमाया फल यामल अमलन सालिहा, आदमी को चाहिए कि वो नेक अमाल करे और क्या करे, अपने परवरदिगार के साथ शरीक न करे, किसी को शिरक न करे। नेक अमाल में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना और हर छोटी बड़ी नेकी है। सूरत काफ, अल्लाह जुल जलाल के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हाफिज़ अशरा आयातिन मिन अव्वली सूरतिल काफी उसिमा मिन फितनतिद दज्जाल, और बाज़ रिवायात में इसकी आखिरी 10 आयात का भी जिक्र है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सूरत काफ की पहली 10 आयात को और आखिरी 10 आयात को ज़बानी याद कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे दज्जाल के फितने से महफूज करेगा। दज्जाल का फितना जो है वो बहुत बड़ा फितना होगा। और जो बंदा इस सूरह मुबारका की पहली और आखिरी 10 आयात याद कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है, पढ़ता भी है, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से बचाएगा। तो दज्जाल के फितने के साथ साथ जितने बड़े मजीद छोटे फितने होंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे भी महफूज रखेगा। और इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहीह जामे की रिवायत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मन क़रअ सूरतल काफ़ी यौमल जुमुअती अदा लहू मिनन नूरी मा बैनल जुमुअतैन, जो बंदा जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या करेगा, उसके लिए 2 जुमों के दरमियान में अल्लाह नूर को रोशन कर देता है। जुमे के दिन सूरत काफ पढ़ना, अगले जुमे तक उसके लिए नूर होगा, अल्लाह की तरफ से रहमत का नूर, उसकी रोशनी का नूर, और पूरा हफ्ता आदमी का जो है वो खैर और खूबी के साथ और आफियत के साथ गुजरेगा। तो अल्लाह जुल जलाल ने इस सूरह मुबारका में
اصحاب کہف کا ذکر کیا جنہوں نے دنیا اور دنیا کا مال و دولت سب کچھ قربان کیا مگر اللہ کی توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باغ والوں کا ذکر کیا، جس نے تکبر کیا اور ماشاءاللہ نہ کہا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا، اللہ نے اس کا مال و اسباب سب کچھ ملیا میٹ کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ فضائل کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اللہ ہمیں قرآن مجید میں غور و خوض کرنے اور فکر کرنے کی اور قرآن کریم کے مطابق اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا